امت بے امام کی مثال۔ محمد ابن مسلم کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص انتہائی شوق اور محنت کے ساتھ عبادت خدا کرتا ہو اور اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو تو ایسے شخص کا کوئی عمل درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اعمال میں حیران و گمراہ رہتا ہے کیونکہ وہ فقہ کے احکام جانتا ہے نہ اصول فقہ کے۔ وہ تمام مسائل میں ظن کی پیروی کرتا ہے، پس جس قدر وہ ایسے اعمال زیادہ کرتا ہے اتنا زیادہ عذاب آخرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس بکری کی سی ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو کر راستہ بھول گئی ہو اور ہر طرف مستر و پریشان پھر رہی ہو۔ رات آتے ہی جب بھیڑوں کے تمام ریوڑ پر تاریکی چھا جائے تو وہ ایک دوسرے ریوڑ سے جا ملے اور رات بھر اسی کے ساتھ بسر کرے۔ صبح کو جب چرواہا اپنی بھیڑوں کو ہکا کر لے چلے تو اس وقت اس بھولی بھیڑ کو پتا چلے کہ یہ دوسرا ریوڑ ہے۔ اب اس کو پھر پریشانی پیدا ہو اور وہاں سے نکل کر کسی اور ریوڑ میں جا ملے۔ اس کا چرواہا ڈانٹ کر کہے کہ یہ ریوڑ تیرا نہیں ہے، کہاں چلی آ رہی ہے، جا اور اپنے ریوڑ میں شامل ہو۔ مجبوراً اسے وہاں سے بھی علیحدہ ہونا پڑے۔ اب وہ ایسی حالت میں ہو جاتی ہے کہ اس کا نگہبان کوئی نہیں رہتا، نہ وہ چراگاہ کا راستہ جانتی ہے نہ اپنے گھر کا پتہ۔ ایسی حالت میں بھیڑیا اسے تنہا پا کر حملہ کر دیتا ہے اور کھا پی کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ امت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسا امام نہیں جو خدا کی طرف سے ان پر محافظ و نگراں مقرر ہوا ہو اور اپنے تمام احکام میں عدالت کے ساتھ کام کرتا ہو، افراط و تفریط سے دور ہو۔ پس جس گروہ کے لیے امام نہیں وہ ہمیشہ گمراہ رہے گا۔ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مر جائے تو اس کی موت عالم کفر و نفاق میں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ لوگوں کے بنائے ہوئے اور ان کے پیرو دین خدا سے الگ ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے اعمال اس خاک کی مانند ہیں جس پر متواتر کئی دن تک تیز ہوا چلتی رہی ہو اور خاک کے ذروں کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے گئی ہو۔ ضرورت امام اور نظام کائنات کی بقا۔ ہم اہل بیت خدائی راستوں کے رہنما ہیں۔ جو خدا کی ربوبیت کی دلیل ہے وہی وجود امامت کی دلیل ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، مشرق و مغرب سب خدا ہی کا ہے، پس جس طرف بھی منہ کرو گے وہ خدا ہی کی طرف ہوگا۔ اسی طرح تمام زمین امام کے زیر حکم ہے۔ وہ تمام روئے زمین پر اس وجہ سے حجت خدا ہے کہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو اور پیروی ظن نہ کریں، کیونکہ ظن کی پیروی کرنا خدا کی خدائی کا انکار ہے۔ ہم اہل بیت خدا کے بندوں پر اس کی چشم رحمت اور دست کشادہ ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے تو سب اہل زمین فنا ہو جائیں۔ ہم کو اسی شخص نے پہچانا ہے جس نے ہمارے مراتب کی قدر کی ہے، اور جس نے ہمارے مراتب کی قدر نہیں کی اس نے متقیوں کی امامت کی قدر نہیں کی۔ ہم اہل بیت حجت خدا ہیں۔ ہم دنیا کے لیے چشم خدا ہیں۔ ہم متولیان حکم خدا ہیں۔ آئندہ باتوں کے متعلق خدا کا علم دو طرح کا ہے، ایک محفوظ جس کی اطلاع مخلوقات میں سے کسی کو نہیں، دوسرے وہ علم جس کی اطلاع ملائکہ اور انبیاء مرسلین کو دی گئی ہے۔ ملائکہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جو علم خدا سے مخصوص ہے اس سے وہ جس امر کو چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے۔ اگر ایک ساتھ کے لیے بھی امام زمانہ روئے زمین پر نہ رہے تو نظام عالم میں وہ ابترین نمودار ہو جائے جو طوفان کے وقت دریا میں ہوتی ہے۔ جس نے خدا کو پہچانا اور امام کو نہ پہچانا اس نے خدا کے غیر کی عبادت کی، اور خدا کی قسم وہ گمراہ ہے۔ ہم اہل بیت خدا کے خزینہ دار ہیں، سونے چاندی کے نہیں بلکہ اس کے علم کے۔